رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینے میں یہودیوں کی آبادی زیادہ تھی. اب پرانے باشندے تھے یہودی مدینے کے. اللہ کے رسول جب تشریف لے گئے ہجرت کر کے مدینہ تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے یہودی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تمہارے پاس اس کی کوئی تاریخ ہے یا کوئی بات ہے کہ تم اس دن کا روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا ہاں، ہم اس دن کا روزہ شکرانے میں رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آج ہی کی تاریخ میں فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالی نے دریائے دجلہ سے آپ کو حفاظت کے ساتھ اس پار پہنچا دیا، اب فرعون کو اسی میں غرق کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام اب بنو اسرائیل کو اللہ تعالی نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی. تو اس لیے آج کا یہ دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، اور ہم تب سے لے کر اب تک، جبکہ 1500 سال کا زمانہ گزر چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آئے ہوئے، یہودیوں کہتے ہیں تب سے لے کر اب تک ہم اس دن کو خوشی کا دن مناتے ہیں، اور ہم اس دن شکرانے کے طور پر اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، اگر بات ایسی ہی ہے تو ہم تو تمہارے مقابلے میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی اس عافیت اور نجات کے خوشی منانے کے زیادہ حقدار ہیں. اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو، تم بھی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرو. لیکن یہودیوں کی مخالفت بھی مقصود تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت پائی جائے. تو آپ نے فرمایا کہ یہودی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، چاہے آگے کا چاہے پیچھے کا، یعنی چاہو تو 9-10 رکھ لو اور چاہو تو 10 اور 11 رکھ لو، تاکہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اور ہماری نبوت میں ہمارے بھائی تھے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اظہار مسرت بھی ہو جائے اور یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، اس لیے کہ اسلام دوسرے مذہب والوں کے عقیدے کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کرتا ہے. تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھو، 2 دن کا رکھو، چاہے 9-10 کر لو چاہے 10 اور 11 کر لو. اس وقت عاشورے کا روزہ واجب بلکہ فرض تھا، اور صحابہ نے روزہ رکھا، اللہ کے پیغمبر نے روزہ رکھا. لیکن اس کے 2 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ روزے کے لیے خاص کر دیا اور فرض قرار دیا، اور قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو
کتب علیکم الصیام، تمہارے لیے رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ تو جب رمضان کا روزہ مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا تو محرم کی 10 تاریخ کا روزہ اس کی فرضیت ختم ہو گئی، اور اللہ کے نبی نے اس واجب اور فرض روزے کو نفلی اور مستحب بنا دیا، اور آپ نے فرمایا فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر۔ اب محرم کے روزے کے سلسلے میں تمہیں اختیار ہے، چاہے جو جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے روزہ نہ رکھے۔ رکھے گا تو اس کے بڑے ثواب ہیں، نہ رکھے گا تو اس پر اس کے لیے کوئی پکڑ اور مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن صحابہ نے فضیلت پر اور استحباب پر عمل کرتے ہوئے رکھتے بھی تھے محرم کا روزہ اور کچھ نہیں بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ اب یہ روزہ اختیاری بن گیا، رکھنے اور نہ رکھنے کا اختیار دیا گیا۔